السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر انسان سے، ہر ایمان والے سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک و صاف نہیں۔ اگر پاک و صاف ہے تو وہ صرف نبیوں کی ذات ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیے گا 3 شرطیں ہیں۔ جب انسان سے گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ آئے اور معافی تلافی کر کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ندامت۔ ندامت کا مطلب یہ ہے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، میں جس کا نمک کھاتا ہوں اس کی نمک حرامی کرتا ہوں، اس لیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسے کہتے ہیں ندامت۔ اور ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آنسو نکال لے، اپنے رو لے، اور رونے کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو وعظ کہہ رہے تھے، حضرات صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، تو ایک صحابی زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ یہ آج ایسے روئے ہیں کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا، تمام لوگوں کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بن جاتے ہیں توبہ کر کے کہ ان کے توبہ کا اجر و ثواب اگر پورے شہر پر اور پوری بستی پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ندامت، شرمندگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں ملوث ہے اسے فوراً ترک کر دے۔ مثلا ایک آدمی بد نظری میں مبتلا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دے۔ تیسری شرط آئندہ اور مستقبل میں، فیوچر میں نہ کرنے کا پکا ارادہ، عزم مصمم ہو کہ اب انشاءاللہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ یہ 3 شرطیں توبہ کی۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کی توبہ ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اتنا گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر جائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ پھر توبہ کے بعد کرنے کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1، حقوق العباد کی تلافی، جو حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کا حق مار رکھا ہے یا پھر کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، چوری کی ہے، تو پھر وہ حق لوٹائیے۔ کسی کو گالی دی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگیے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ صدقات، کچھ خیرات، کچھ نیک اعمال کیجیے۔ دوسرا کام، اپنے دل کو منفی جذبات سے خالی کر لیجیے۔ مطلب کیا ہے منفی جذبات کا؟ منفی جذبات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے حسد، کینہ، بغض
نفرت عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ تو دین کے متلاشی اور دین کے ایسے طلبگار تھے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے تو فوراً اس عمل میں لگ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے ان کے گھر چلے گئے اور جا کر کہا کہ میں آپ کا 3 دن کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن تک ان کے گھر رہے اور ان کے عمل کو دیکھا کہ آخر کون سا عمل ایسا تھا جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما دیا۔ 3 دن کے بعد جب انہیں پتہ نہیں چلا کہ عمل کون سا ہے، کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی رہتے ہیں۔ جب 3 دن کے بعد آنے لگے تو کہنے لگے کہ دیکھو میں یہاں ایک ارادے سے آیا تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرمایا کہ تم جنتی ہو، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عمل ہے کیا۔ تو ان صحابی نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، لیکن ایک معمولی سا اور چھوٹا سا عمل ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو منفی جذبات سے پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، حسد، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی اپنے دل میں کسی کی طرف سے نہیں رکھتا ہوں۔ تو صحابی کو سمجھ میں آیا یہ عمل ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ اپنے دل کو منفی جذبات سے خالی کر لیں، اور جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے جسے قرآن کے اندر توبہ نصوحہ کہا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات اس دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ جب انسان سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اسے اپنا دوست اور محبوب بنا لیتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور دوست بنا لے تو پھر فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے، جا کے پوری دنیا کے اندر اعلان کر دو کہ یہ میرا محبوب ہے۔ پھر اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کو ایسا کر دیتے ہیں جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ نمبر 3، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ اس کے پاس مرنے سے پہلے، موت سے پہلے فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جنت کی خوشخبری سنو، اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہو رہا ہے اب میں توبہ بھی کر لیتا ہوں پھر ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ٹوٹے، بار بار جڑیے اپنے رب سے۔ یہ رشتہ تو ایسا ہے، یہ سمجھ لیجئے جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے کہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو چلتے چلتے گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، اسی طریقے سے وہ ایک دن آتا ہے چلنا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بار بار گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے رک جائیں گے، اور اتنی مرتبہ کریں کہ شیطان بھی تھک جائے، یہ کہنے لگے کہ بندہ کیسا، میں تو تھک گیا لیکن یہ نہیں تھکا۔ تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے رب سے رشتہ جوڑ کر رکھنا۔ فقط والسلام۔